کہ ہمارے ہاں کہ ملا نے کانسیپٹ دیا آپ کو کہ آپ عمرہ کر لیں گے، حج کر لیں گے، آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اگر آپ شعوری طور پر اس بات کو سوچیں تو سمجھیں گے کہ اس کا مطلب کیا تھا کہ آپ جو مرضی حرام زدگی کیجیے، اتنے پیسے لیجیے، نکالیے بیچ میں سے، جا کے ایک عمرہ کیجیے، ایک حج کیجیے، اور آپ کے پچھلے گناہ معاف. ایسے سوچ کے لوگ قومیں نہیں بنتے. دوسری بات، اس کو اور اس سارے پروسیس کو فردر سیمنٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ وہاں سے بلاوا آتا ہے، جس نے عمرے کے لیے جانا ہے یا جس نے حج کے لیے جانا ہے. یہ بھی ایک عجیب و غریب بات تھی. اس کا مطلب ہے کہ آپ جو اتنے کرپشن کرنے کے بعد وہاں پہنچ گئے ہیں تو آپ معتبر ہو گئے ہیں. تیسری بات، کھلم کھلا رشوت لی جاتی ہے، اور ان میں سے 70 سے 80% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے، میں معافی چاہتا ہوں، انہوں نے لمبی لمبی داڑیاں رکھی ہیں، سروں پر ٹوپیاں پہنی ہوتی ہیں، اور وہ دفتری اوقات میں گھنٹہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نماز پڑھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. میں آپ سے کیا کہوں، میں مایوسی کو کبھی قریب پھٹکنے نہیں دیا زندگی میں. میں نے ضیاء الحق، I was a kid when I saw ضیاء الحق regime. میں نے اتنا گھٹیا اور خوف زدہ دور وہ بھی نہیں دیکھا جتنا خوف زدہ اور بھیانک دور آج آپ دیکھ رہے ہیں. کیونکہ آپ نے جو میرے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا، جو آپ نے ریلیجیس انجنکشنز کے ساتھ کھلواڑ کیا، آپ نے گھر توڑے ہوئے ہیں. کرپشن سے کمائے ہوئے پیسوں پر چلتے ہوئے گھر اندر سے ٹوٹے ہوتے ہیں. میں اس بات کو پہلے بھی 2-4 دفعہ ایکسپلین کر چکا ہوں ان ہاؤس بریک اپ کے نام سے، کہ جب آپ سب کو پتا ہو کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں تو سب کے منہ بند کیے جاتے ہیں. کسی کو ایکسٹرا پاکٹ منی دے کے، کسی کو ایکسٹرا خرچہ دے کے، اور کسی کو عیاشی کروا کر. تو ایسے سب لوگ ایک ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے کانے ہوتے ہیں، اور کانے کبھی ایک دوسرے پر اتھارٹی ایکسرسائز نہیں کر سکتے. یہ ایک گھر کی مثال ہے. پھر گھر کی مثال ہے. پھر لیڈر ہے ایک، آپ کی 21 گریڈ سے نیچے چلے آتے، ڈاؤن دی لیڈر آتے چلے جائیے. ہمیں جب ہم کرپشن کر رہے ہوتے ہیں، ہم وہاں پہ ایک دوسرے کے بھرم بچا رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ چور اچکے اکٹھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیے، کبھی آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ ایک تھا ڈاکو اور وہ غریب تھا؟ ڈاکو غریب نہیں ہوتے، ڈاکوؤں کو آٹے چینی کے رولے نہیں ہوتے. تو آپ یقین کر لیجئے، میں مایوسی کی بات نہیں کرتا. میں کہتا ہوں جہاں 75 سال اور گزرے ہیں، 75 اور گزریں گے، لیکن ایک دن آپ نے بننا ہے قوم. وہ کون سا دن آئے گا، وہ کون سی نسل آئے گی جو قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے گی، اور وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ آج ہمارا خون بہہ جائے گا سڑکوں پر. میں بھی اپنا خون بہا ہوں، میں شاید ان لوگوں میں سے جو سب سے زیادہ تیار ہے، لیکن اس قوم کی، اس خون کی کیا لاج ارشد شریف کے خون کی طرح رکھی جائے گی؟ تو پھر میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. ہم تو اگلے دن ہم صرف اپنے خون کو یاد رکھتے ہیں، اپنے بچے کی چوٹ کو یاد رکھتے ہیں، ارشد شریف کا خون بھول جاتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں. I'm done.